إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف ہم تمام کے خالق مالک کائنات کے رب اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، اور پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذات کی قسم اللہ نے کھائی، کہا فلا وربک لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پاکیزگی، جن کی صفائی، ہر چیز کی صفائی اللہ تعالیٰ نے اس کی شہادت دی اور کہا ہم آپ کے قدر و منزلت کو بڑھائیں گے، اس بات کی شہادت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، گزشتہ جمعے میں ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کتنی محبت کرتے تھے، کیسی کیسی مثالیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قائم کی، اور آخری سانسوں میں جب جان جسم سے جدا ہو رہی ہوتی ہے تب بھی کہا کہ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھو، ان کی حفاظت کا خیال رکھو، ان کی لائی ہوئی دعوت کا خیال رکھو، اگر ایسا نہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے سوال کرے گا. دوستو، عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایک دینی معاملہ ہے اور یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا جب تک کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت نہیں کرے گا جتنی محبت اس کے آل و اولاد سے زیادہ ہو، اس کی مال و دولت سے زیادہ ہو، تب تک اس کا ایمان نامکمل ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے، آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک ضروری امر ہے، ایک ضروری چیز ہے جس کے بغیر کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، کوئی صحیح مسلمان کوئی نہیں بن سکتا. اس محبت کا اظہار کیسے ہو؟ وہ صحابہ کرام کفار مکہ کی طرف سے ایلچی بن کر، قاصد بن کر آنے والوں نے دیکھا کہ جو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف ہیں وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے، اور کبھی آپ کی زبان سے تھوک نکلتا ہے تو اسے نیچے گرنے نہیں دیتے، اور آپ کا وہ رعب، ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت، کہا کہ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش و نگار کہے کہ مجھے بتاؤ تو میں بتا نہیں سکتا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکٹکی باندھ کر نہیں دیکھا، اتنی شوق سے، اتنی محبت دل میں تھی، لیکن اتنے اس سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ، صرف امر کے ساتھ بالکل بجا لانے پر تیار ہو جاتے تھے، اور خون کی ندیاں بہا دی، بیویوں کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا. جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا جہاد پر چلنے کا، پیسہ خرچ کرنے کا، جان دینے کا، اور میدان شہادت میں کود پڑے. یہ محبت کرنے والوں کا انداز تھا. آج کے زمانے میں جو محبت کرنے والوں کا انداز ہے جیسے کچھ ہے آپ کے سامنے آیا اور بیان ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں
کہ کیسے انہوں نے حقائق کو بدل دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ جمعہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدعت کے بارے میں ضرور کہتے. جب سنتوں نے زمین سے اپنی سنتیں اٹھا دی گئیں، سنتیں مٹا دی گئیں، بدعتوں نے اس کی جگہ لے لی. اسی لیے کہتے ہیں کہ بدعتی کا توبہ کرنا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ وہ جو بھی بدعت کرتا ہے وہ ثواب کے کام پر کرتا ہے. اسی لیے سلف نے کہا کہ اگر کوئی 100 سال تک مکے کے کعبے کے سائے میں عبادت کرتا رہے، حجر اسود پر سجدہ کرتا رہے 100 سال تک، لیکن وہ بدعتی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی بدعت پر اسے اٹھائیں گے. اگر توبہ نہیں کیا ہے اس کی بدعت پر اللہ تعالیٰ اسے اٹھائیں گے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو صحیح سنت پر چلنے والے ہیں، صحیح مسلک پر عمل کرنے والے ہیں، وہ ان بدعتوں سے دور رہیں. خاص کر جو اس مہینے میں جشن میلاد النبی، ایک زمانہ ہوتا تھا جب 12 وفات کے نام سے یاد کرتے تھے، اب 12 وفات نے لے لیا ہے جشن میلاد النبی. یہی 12 ربیع الاول کی تاریخ ہوتی تھی جس دن وہ مدینے کا ماحول تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی، ایک طرف عمر رضی اللہ تعالی عنہ ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے، کہتے تھے کہ جو کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے میں اس کی گردن مار دوں گا. ادھر سارے صحابہ پریشان، کسی کو اتنا ہوش نہیں کہ کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دے. یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی. مدینے کا وہ زمانہ تھا جہاں جبرائیل کا آنا جانا اس دن کے لیے ختم ہو چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت بیان کر دی گئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ یہی 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے تو ڈر تاشے بچتے ہیں، لوگ بندروں کی طرح ناچنے لگتے ہیں، بے حیائیاں، فحش گوئیاں اور عورتوں اور مردوں کا ملنا، اور کہتے ہیں کہ ہم جشن مناتے ہیں. ارے یہ کون سا جشن ہم منا رہے ہیں؟ ذرا تو عقل کو اپیل کرے، ذرا تو آدمی عقل سے سوچے. یہی وہ 12 ربیع الاول تھی جس کی تاریخ پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں انتقال ہوئے، سارے مورخین کا اتفاق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے، آدمی پیدا ہوتا ہے تو اتنا اہم نہیں ہوتا، لیکن جب مرتا ہے تو اہم ہوتا ہے. اور کسی نے کہا کہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کسی نے 17 ربیع الاول، کسی نے 12 ربیع الاول، مختلف تاریخیں کہیں، لیکن وفات کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں. آخر یہ جشن کس پر مناتے ہیں؟ خیر یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جتنے ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، جو ہماری آواز سنتے ہیں، کبھی یہ ان بدعتوں میں نہیں جاتے، ان بدعتوں سے دور رہتے ہیں. اور آپ اچھی طرح یاد رکھ لیں، یہ بدعت ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی آدمی بدعتی بن جاتا ہے تو اس کا توبہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ہم ان بدعتیوں کو سمجھائیں، کہیں کہ محبت ہمیں ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن ایسی محبت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ایسی یہ کریں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی بن مریم، مجھے ایسے بڑا چڑھا کر پیش نہ کرو جیسے عیسیٰ بن مریم کو بڑا چڑھا دیا گیا. دوستو عزیزو، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں ضرورت کے حساب سے آپ کے سامنے کہنا چاہتا تھا، لیکن میرے جمعے کا جو خاص ٹاپک تھا، جو بنیادی باتیں تھیں، میں اس کو نکات کی شکل میں آپ کو بتا دوں گا. میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لمحات، کچھ لمحے ہم بتاتے ہیں، کچھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھتے ہیں، کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نوجوانوں کے ساتھ جو آپ کے حکم پر جان دے دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے، وہ صحابہ کرام جن کو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ، کہنے کی بات کہی گئی اور کہا کہ سارے کے سارے مغفور ہیں، مرحوم ہیں. وہ صحابہ کرام کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تربیت کی، کیسے تربیت کی، ہم ان بچوں کی کیسے تربیت کریں. ہم سیرت کی روشنی میں جب دیکھتے ہیں تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد ہم کو سکھاتے تھے. کیسے؟ جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے، جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے ویسے ہمیں تشہد سکھاتے تھے. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک. کہ کیا ہم میں سے کوئی باپ ایسے ہے جو اپنے بچے کو دعائیں سکھانے پر اتنا زور دیتا ہے؟ اگر دیتا ہے تو واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہے. اور کبھی
ایک دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سب سے پہلے تعلمنا الایمان قبل القرآن، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایمان سیکھا. ہمارے دلوں میں سب سے پہلے جو نچوڑا گیا، جو اتارا گیا، وہ ایمان تھا. اس کے بعد ہم نے قرآن سیکھا، اور جب قرآن سیکھا تو ہمارا ایمان بڑھ گیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. کہتے ہیں تعلیم الایمان منذ الصغر، بچپن ہی سے بچوں کو ایمان پڑھایا جائے، ایمان ان کے دلوں میں رسایا جائے، ایمان ان کے دلوں میں بسایا جائے. ہم کیسے باپ ہیں، بچپن سے بچے کے دلوں میں پتہ نہیں کیا کیا بساتے ہیں. عیسائی مشنری اسکول میں پڑھتے ہیں اور ڈھیروں چماروں کی اسکولوں میں پڑھاتے ہیں. ہاں بات صحیح ہے، لیکن وہاں پڑھ کر بھی آپ کا بچہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ آپ اس کا خیال رکھیں. جیسے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا خیال کرتے تھے کہ ہم سب سے پہلے ایمان بچوں کے دلوں میں اتارتے تھے، بالقرآن سیکھتے تھے. اور کہا اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے. کہا کہ التوضیح والبیان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھول کھول کر وضاحتیں کرتے تھے، صحابہ کرام کو باتیں بتاتے تھے. کیسے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صفائی سے بات کہتے کہ بات سننے والے کو بات سمجھ میں آ جاتی تھی، کسی اور چیز بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرب الامثال، مثالیں بیان کرتے تھے. کیسے کیسے مثالیں بیان کی. کبھی اترجا کی مثال بیان کی، کبھی کھجور کی مثال بیان کی، کبھی کہا کمثل المنافق، منافق کی مثال بیان کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں کے ذریعے صحابہ کرام کو سمجھایا. ایک باپ سے کہا کہ اپنے بچے کو سمجھاؤ جیسے مثالیں ہم نے دی. کہا کہ وہ منافق جو کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، کہا کہ وہ اس اتکتیر العائس، وہ اس چھیلے کی طرح ہے جو بکریوں کے ریوڑ میں ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے. اور کبھی کہا اترجا، وہ مومن کی مثال بیان کی، کھجور کی طرح، اترجا کی طرح مختلف مثالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی کہ صحابہ کرام کے سامنے بات سمجھ میں آ جائے. دوستو عزیزو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیریں کھینچ کر صحابہ کرام کو سمجھایا. مٹی میں ایک لکیر ڈالی، سیدھی لکیر، بولا دیکھو یہ اللہ کی طرف جاتی ہے. سائڈ میں لکیریں ڈالی ادھر ادھر، پھر کہا کہ دیکھو یہ سائڈ کی لکیریں شیطان کی طرف جاتی. اللہ کے نبی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تڑپ تھی، کیا شفقت تھی امت سے کہ یہ امت سمجھ جائے، اللہ تعالیٰ کی جنت میں جانے کے قابل ہو جائے. کیسے کیسے سمجھایا، زمین پر لکیر ڈاری، اور کبھی قصے بھی سنائے. صحابہ کرام کو قصے بھی سنائے. جیسے اس آدمی کا قصہ سنایا جو سب سے آخر میں جنت میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اللہ میں یہاں تک پہنچ چکا ہوں، وہ جو درخت دکھ رہا ہے اس کے سائے میں مجھے پہنچا دے. اللہ کہیں گے اگر میں وہاں پہنچا دوں گا تو تم کوئی دوسرا سوال تو نہیں کرو گے. وہ کہے گا کہ نہیں اللہ کوئی دوسرا سوال نہیں. وہاں پہنچے گا تو پھر دوسرا سوال کرے گا، اللہ کو معلوم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قصے بتائے، مختلف قصے بتائے تاکہ یہ سدھر جائیں، سمجھ جائیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جو نوجوان آس پاس تھے ان کے سوالات کا جواب دیا. کبھی برا نہیں مانا، کبھی برا نہیں مانا. صحابہ رسول کہتے ہیں میں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اچھا عمل کون سا پسند ہے؟ کہا الصلاۃ لوقتہا، وقت پر نماز پڑھنا. پھر میں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کہا کہ بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا کرنا. اور پھر میں نے سوال کیا اس کے بعد کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. وَلَوِ اسْتَزَدتُّ لَزَادَنِي، اگر میں اور پوچھتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بتاتے، بیزار نہیں ہوتے، اور بتاتے. یہ طلب تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ امت سدھر جائے، جس انداز میں وہ سمجھائیں. یہ نوجوانوں میں، یہ باپ میں، مجھ میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ سمجھ جائے، جو بندہ عاجز ہے، نادان ہے، یہ سمجھ جائے. ہم یہی بات اپنے دل میں رکھتے ہیں، جو بھی دین
میں ہیں یا صحیح دین پر نہیں ہیں یا دین سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ علماء کے ساتھ بیٹھیں، صحیح دین حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح کہا اثارۃ الانتباہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی بات نہیں کہی جیسے بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے، لوگ اپنے اپنے کاموں میں ہیں، خطیب تقریر کر رہا ہے، خطیب کو نہیں معلوم کس کو سمجھا رہا ہے، وہ کس کی سن رہا ہے اس کو نہیں معلوم، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب ایسا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا، ایک اونٹ پر، یا بعض نے دوسری سواری کا ذکر کیا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے کر پکارا، یا معاذ، اے معاذ، میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، بے کہا تھوڑی دیر کے بعد کہا یا معاذ، میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ پکارا۔ نام پکارنے کا مقصد یہ تھا کہ پورے توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر توجہ دیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں قصے کہانیوں کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اسٹوریوں کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، من گھڑت قصے سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، قوالیوں کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، سیریلوں کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن صحیح عقیدے کی ترویج کی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث سنائی جاتی ہے تو لگتا ہے ٹائم بہت ہو رہا ہے، ٹائم نہیں ہے۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچارے، اللہ کے نبی کی باتیں ہیں جو بہت ہی عظمت والی باتیں ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طلب تھی کہ یہ نوجوان نسل کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے صف میں شامل ہو جائے، کیسی کیسی کوششیں کی، کبھی قرآن کی صورتیں سنانے کی طرح تحیات سنایا، کبھی ان کے دلوں میں ایمان کو جگایا، کبھی زمین پر لکیریں کھینچی، کبھی قصے سنائے، کبھی واقعات سنائے، کبھی مثالیں دی، کبھی ان کو بار بار پکارا، اور کوشش یہ تھی کہ یہ امت سدھر جائے۔ ہم میں سے کون ایسے ہیں جن کے دلوں میں یہ تڑپ ہے؟ تو دوستو عزیزو، المتابعۃ و تقویم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو، ان صحابہ کو جو آپ کے ساتھ تھے، بہت ساری وصیتیں کی، تاکیدیں کی، جیسے آپ بار بار تقریروں میں سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کو جو نصیحتیں کی، کہا اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کی، دیکھو اگر تم سے کوئی پاپ ہو جائے، انجانے میں، غلطی میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس نیکی کو اس پاپ کے مٹانے کا ذریعہ بنا دے۔ وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ پیش آؤ۔ بہت سارے ہیں ذرا اچھا عقیدے والے ہو گئے، ذرا شکلیں ماشاءاللہ سنت کے مطابق ہو گئی تو وہ اپنے سے کمتر والے کو حساب ہی نہیں کرتے، بولتے کہ یہ اس کے لیے تو جنت ہے ہی نہیں، اس کا حق ہم کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی، آپ کی طرف ہونی چاہیے کہ میں اس کو صاحب ہدایت بناؤں، میں اس کو اپنے ساتھ لوں۔ اس سے حقارت کرنا اور اس سے نفرت کرنا یہ کسی کی نشانی نہیں ہونی چاہیے، یہ نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے کیریکٹر سے پیش آؤ، گڈ کیریکٹر، یعنی بہترین اخلاق، جو اخلاق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، اپنے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، اپنے لیے کسی پر غصہ نہیں ہوئے۔ اگر کسی پر غصہ ہوئے تو اللہ کے معاملے میں کوئی غلطی ہوئی تو غصہ ہوئے، اللہ کے دین کے لیے غصہ ہوئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی کہ امت سدھر جائے، امت سمجھ جائے۔ دوستو عزیزو، اللہ کے رسول سے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، دیکھو اللہ تعالیٰ سے شرماؤ۔ ہم نے پہلے بھی کہا اللہ سے شرمانا کیا ہوتا ہے، ہم شرمانا جانتے ہیں، لیکن اللہ سے شرمانا کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے شرمانا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے گناہ کرتے شرماؤ۔ اللہ نے صحت دی، طاقت دی، نماز کو نہ آتے ہو تو شرمایا، یا اللہ تو نے جو طاقت دی، قوت دی، میں اس قوت سے ایک سجدہ نہ کر سکا، اے اللہ میں شرماتا ہوں۔
اللہ نے جو دولت دی اس دولت کو اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے خرچ نہیں کرتے ہو تو شرماؤ، یا اللہ مجھے شرم آتی ہے کہ یہ پیسے تیرے دیے ہوئے ہیں، یہ دولت تیری دی ہوئی ہے، میں تیرے راہ میں خرچ نہیں کر پاتا، میں شرماتا ہوں، یا اللہ میرے گناہ کو معاف فرما، مجھے توفیق دے، ہدایت دے کہ میں تیری راہ میں خرچ کروں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں تھیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سن لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم اس دنیا میں جیتے ہیں، بہت ساری مصیبتیں، بہت سارے آزمائشیں ہم کو آتی ہیں، ملک کے حساب سے، خاندان کے حساب سے، اپنے جماعت کے حساب سے، جس ماحول میں انسان جیتا ہے اسے بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں۔ یہی آزمائشیں صحابہ کرام کو اس زمانے میں آتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ مقدسہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، متوسداً بالکعبہ فی ظل الکعبہ، کعبے کے سائے میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتے ہیں، پہنچ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ الا تدعو اللہ لنا الا تستنصر لنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کا ابتدائی زمانہ تھا جہاں گرم گرم ریت پر صحابہ کو لٹایا جاتا تھا رضوان اللہ علیہ مجمعین، جہاں بے دریغ پیٹا مارا جاتا تھا، اور مکے کے وہ ابتدائی زمانے میں جہاں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں جام شہادت نوش کرتی ہیں، جہاں بہت سارے خاندان ستائے جاتے ہیں، ایک طرف بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ صدا بلند ہوتی ہے، احد احد، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے۔ وہ قسم پرسی کا عالم، وہ ظلم و ستم کا بازار جو مکے کا تھا، اس زمانے کا ماحول ہے۔ خباب بن ارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے کہتے ہیں الا تدعو اللہ لنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ آپ اللہ کے نبی ہیں، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ الا تستنصر لنا، کیا آپ اللہ سے ہماری مدد طلب نہیں کرتے؟ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو وہ بلال حبشی ہے جس کی پیٹ ادھیڑ دی گئی، وہ سمیہ ہے جو جام شہادت نوش فرما گئی، یہ ہم ہیں کہ ہماری گرم ریتوں پر، گرم اینٹوں پر ہمیں لٹایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکا چھوڑا، آگے آئے، بلا دیکھو، کہا فی من کان قبلکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کو کیسے ان کو صحیح راہ دکھائی، ان کے جذبات صحیح تھے، ان کی جو بات تھی اپنی جگہ صحیح تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توقن دلایا، صبر دلایا، اور ان کے ایمان کو کیسے یہ کیا اور جلا بخشی، کہا فی من کان قبلکم، تمہاری بات صحیح ہے، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا تھا کہ ان کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا تھا، فیجعل فی، اس گڑھے میں ان کو یہاں تک اتار دیا جاتا یا کمر تک اتار دیا جاتا، فیأتی فیؤتی بالمنشار، اور ایک آرا سا جسے کہتے ہیں لایا جاتا اور سر پر رکھا جاتا، بالکل آرا ان کو چلایا جاتا، ان کے دو ٹکڑے ہو جاتے۔ کہا کہ تم جو تکلیفوں کی بات کر رہے ہو صحیح ہے، تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان کو آرے سے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، وَيُمْشَاطُ مِنْ حَدِيدٍ، اور لوہے کی کنگیاں چڑھائی جاتی، ان کے جسم پر صرف ہڈیاں باقی رہ جاتی، آگ کی کنگیوں سے گوشت نیچے گر جاتا، اور کہا وَاللَّهِ لَيُتَمَّنَّ هَذَا الْأَمْرِ، اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کرے گا۔ دوستو عزیزو، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہی وہ دور ہے۔ جو تکلیفیں، جو مصیبتیں حکومتی سطح پر یا جماعتی سطح پر جو صحیح دین پر چلنے والوں کے ساتھ پیش آتا ہے، اس سے بڑی تکلیفوں کا زمانہ گزر چکا ہے۔ ایک مومن صبر کرے گا، ان حالات پر صبر کرے گا، ان واقعات کو یاد کرے گا، تو یہ تکلیفیں اس کے سامنے ہیچ بن جائے گی کہ ارے یہ تو کوئی تکلیف نہیں۔ اس سے پہلے بڑی بڑی تکلیفیں گزر چکی ہیں۔ یہ بات کہا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کرے گا، اور کہا کہ ایک آدمی صنعاء سے حضرموت تک سفر کرے گا اور صرف اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہوگا، کسی سے وہ نہیں ڈرے گا۔
اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دین کو، اس سچے عقیدے کو غالب کرے گا، اللہ تعالیٰ اللہ کی زمین پر سچی وحدانیت کو غالب کرے گا، صحیح سنت کو غالب کرے گا، اس کا احساس، اس کا یقین، اس کا عزم آپ کو ہونا چاہیے، مجھے ہونا چاہیے۔ اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، بہت سارے اور بھی باتیں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ایسے تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، یہ جشن بہت سارے مناتے ہیں، لیکن آپ کو یاد رکھ لینا چاہیے کہ بہت سارے لوگوں کا غلط کام کرنا صحیح کام ہونے کی دلیل نہیں۔ اگر بہت سارے لوگ مل کر صحیح کام، غلط کام کریں تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ارے یہ تو بہت سارے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، اب آپ کیا کہیں گے کہ جہنم میں تو بہت زیادہ لوگ جائیں گے۔ ہم اسے کہتے ہیں صحیح اور غلط ہونے کی دلیل قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم دین کے کسی معاملے میں منازعات کرو، دین کے کسی معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو تم اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ کہا اور بعض جگہ کا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اگر تم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اس کا حکم اللہ کی طرف لوٹاؤ۔ دین میں کوئی بھی کام کرو یا تو قرآن سے اس کی سند ہونی چاہیے یا تو حدیث سے اس کی سند نہیں ہونی چاہیے۔ اگر قرآن و حدیث سے ہٹ کر اگر کوئی یہ چیز ہے تو سمجھ لیجئے کہ بدعت ہے۔ بزرگوں دوستو، یہ دو شق تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے امت کی اصلاح کی، کیسے امت کے نوجوانوں کی اصلاح کی، یہ بتانا چاہ رہے تھے۔ اس سلسلے میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی نوجوانوں نے اپنے ایمان کو لے کر، آزمائش کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب بن ارد کو کیسے تسلی دی، اسی مضمون کی کچھ باتیں ہمارے ساتھ باقی ہیں۔ اور جیسے جتنا ہم ان باتوں کو سنیں گے اتنا میں سمجھوں گا، آپ سمجھیں گے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ وقت بتا رہے ہیں، آپ کے فرمودات، آپ کے ارشادات، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہم سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اور اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل حشر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں اٹھائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہم تمام کو نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے یہاں موجود ہیں تمام کو متبع سنت بنائے، سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، بدعت اور بدعتیوں سے ہمیں بچائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کلیہ عطا فرمائے، شفائے عاجلہ عطا فرمائے، انہیں صبر عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں روزگاری عطا فرمائے، جو لا ولد ہیں انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو پریشان ہیں، جو غریب ہیں، جو قرضدار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کی غربت کو مالداری اور تونگری سے بدل دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے قرضداروں کی قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم بر رؤوف رحيم۔